اتنا کہا اور جیسے گھر سے نکلا ماں آ گئی. بیٹے کدھر؟ بولے امی ماں اجازت دے یا نہ دے، میں حضور کے ساتھ جا رہا ہوں، بس تو کہہ دے جا، تجھے اللہ سلامت رکھے، تیری روح کو اللہ قبول فرمائے، تیری قربانیاں قبول فرمائے، بس مجھے بھیج دے، بس میں حضور کی نگاہوں کے سامنے اسلام کے نام پہ شہید ہونا چاہتا ہوں. اتنا کہا ماں نے خوشی سے اپنے بچے کے چہرے کی بلائیں لی. اے میرے بیٹے، تجھے اسی دن کے لیے پال پوس کے بڑا کیا تھا، جا میرے بیٹے جا. ڈری نہیں ماں اپنے بیٹے کا پیر پکڑ کے کھینچ کر کے اندر لے کے نہیں کہ کہاں جا رہا ہے تو، تجھے میں نے سینے پہ رکھ کے پالا ہے، خشک روٹیاں کھا کے تجھے میں نے اپنے جسم کا دودھ خون پلایا ہے، کہاں جا رہا ہے، چل اندر چل. یہ نہیں کہا ماں نے. جیسے ماں نے اجازت دی، بلائیں لی، ویسے اس کی بیوی آ گئی. بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میدان جنگ میں جا رہا ہوں. کہا مجھے اسی لیے لائے تھے، میں بیوہ ہو جاؤں؟ تو بولے کہ ایسا ہے، حضور کی بارگاہ سے آواز آئی ہے، اور ایک عورت کیا، ہزاروں عورتیں نبی کے نام پہ قربان کر سکتا ہوں، مجھے جانے دے. تو ان کی بیوی نے کیا کہا، اے میرے شوہر ایک گزارش کہا، کیا اگر میدان محشر میں آپ شہید کہہ کے بلائے جائیں، آپ کی ماں شہید کی ماں کہہ کے بلائی جائے، تو ایک کام یہ بھی کرنا کہ مجھے بھی شہید کی بیوی کہہ کے آواز دے دینا، اور کچھ نہیں مانگتی میں. اتنا کہا اور بیٹا سعد گھر سے نکل گیا. 170 کلومیٹر کا سفر کیا اور میدان بدر میں تلواریں چمکی. حضور کے غلاموں کی آواز، جبل ملائکہ پر فرشتوں کا نزول ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے کتنا تھے، کبھی آنسو بہایا ہے؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھونپڑی میں تھے، سرکار کے کاندھے پر چادر شریف تھی، امی عائشہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے چوکیدار بنے باہر کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول کے کاندھے پر چادر تھی. سننا صاحب، حضور نے اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی. اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور دعا کرنا شروع کیا. اس قدر حضور رو رو کے دعا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے کہ حضور کے کاندھے شریف سے چادریں گر جایا کرتی تھی. صدیق اکبر اسے اٹھا کر کے پھر حضور کے کاندھے پہ رکھتے، پھر حضور مچلتے، اے میرے بار الہ، میری 55 سال کی کمائی ہے یہ 313 مسلمان جو آج تیری بارگاہ میں آئے، اگر آج یہ مارے گئے تو اسلام اس کے بعد پھلے پھولے گا نہیں. میں 53 سال کی پوری کمائی لے کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں. حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے نا تو وہ چادر شریف حضور کی زمین پر گر جاتی. صدیق اکبر اسے اٹھا کر کے حضور کے کاندھے پہ رکھتے اور فرماتے آقا آپ زیادہ آنسو نہ بہائیں، اللہ آپ کے آنسوؤں کی لاج رکھے گا. قریب میں ایک پہاڑی ہے جو ریتیلی پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر 5000 کے آس پاس فرشتے نازل ہوئے. دیکھتے دیکھتے کفاران مکہ کے 70 لوگ جیسے ابو جہل اور یہ اتبا اور شیبہ جیسے لوگ مارے گئے اور ان کو پھر وہاں پر دفن. بات ختم ہو گئی. جیسے ان کے باپ جن کا نام تھا حضرت سعد، ان کو پتا چلا ان کے باپ کو جن کا نام تھا خیسمہ کہ میرا بیٹا بدر میں شہید ہو گیا. ہائے ہائے، کبھی جانا یا گئے ہو تو بدر کے شہیدوں کا ایک بہت بڑا پتھر لگا ہوا ہے، اس پتھر پر بدر کے شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں. 5واں یا 6واں نام حضرت سعد کا لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے، اب جب جاؤ گے نا تو پھر یہ محفل یاد آ جائے گی. اس میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو جنگ میں آنے کے لیے اتاولے ہوتے تھے. جذبہ کتنا ہوتا تھا، آزمائشیں اپنے پیروں کی زنجیر بنا کے وہ ڈالنا چاہتے تھے، اللہ بھاگتے نہیں تھے. ان کا نام لکھا. باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کی شہادت واقع ہو گئی ہے تو معلوم ہے کیا کیا، بہت روئے. محلے کے لوگوں نے کیا کہا، اے خیسمہ تیرا بیٹا مر گیا اس لیے رو رہا ہے؟ تو بولے خدا کی قسم اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا بیٹا مر گیا، اس لیے رو رہا ہوں کہ بیٹے کی جگہ پر مجھے موت کیوں نہیں آئی. میں کیا کروں گا زمین پر رہ کے، میں حضور کی نگاہوں کے سامنے شہید کیوں نہ ہوا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہوئے، میری لاش کیوں نہ تڑپی، اس بات پر مجھے رونا ہے. اور مجھے بیٹے کا جانے کا غم بالکل نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور کو خبر لگی کہ خیسمہ بہت روتے ہیں کہ مجھے شہادت کیوں نصیب نہیں ہوئی. ٹھیک 2 ہجری کے بعد 3 ہجری میں یہ جنگ ہوئی جسے جنگ احد کہتے ہیں. یہ جنگ آج سے 3 دن پہلے 15 شوال کو حضور کی حیات میں، 15 شوال کو عید کے 15 دن کے بعد یہ جنگ ہوئی تھی. آپ بھول گئے ہوں گے، ہم بھول گئے، اسی جنگ میں حضور زخمی ہوئے تھے. حضور کی ذات بھی آزمائشوں میں، رب کا قرآن بھی آزمائشوں میں، رب کا گھر بابری مسجد بھی آزمائشوں میں. میں نے کہا قرآن آزمائش میں ہے تو آپ سوئے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یورپ میں قرآن کو ٹیشو پیپر بنا لیا گیا. مجھے بتائیں
हुजूर की बारगाह आजमाइश में है। आज सल्फी अकीदे के लोग जूते पहन करके रोजे रसूल के करीब घूमते हैं। मुझे बताएं कि क्या हुजूर की बारगाह की जालियां आजमाइश में नहीं है? हजर असवद के नीचे फरिश्ते जहां की दुआओं पर आमीन कहते हैं, वहां पर पुलिस वाले शूरता मोटे मोटे जूते पहन के खड़े होते हैं। जब चाहे आप जोम करके कोई वीडियो देखें, वो ये वही जूते हैं जो वॉशरूम में लेके जाते हैं। बताएं आप, क्या मुबारक जगह आजमाइश का शिकार नहीं होती? होती हैं। अब इस टॉपिक पर ज्यादा लंबी गुफ्तगू इधर उधर करूंगे हैं जो वॉशरूम में लेके जाते हैं। बताएं आप, क्या मुबारक जगह आजमाइश का शिकार नहीं होती? होती हैं। अब इस टॉपिक पर ज्यादा लंबी गुफ्तगू इधर उधर करूंगा तो आपका जहन फैल जाएगा। मैं चाहता हूं इसे समेट दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी कि खेसमा बहुत रोते हैं, तो हुजूर ने बुला के कहा, परेशान मत हो, ओहद की जंग का दिन आ गया, आओ यहां पर अपनी हसरतें पूरी कर लो, अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर लो। अब यहां पर आए, आजमाइशें कितनी सख्त हैं। ये ओहद की जंग 3 हिजरी में हुई। कब? हुजूर के मक्के शरीफ से मदीने जाने के 3 साल के बाद, वरना आप हिजरी नहीं समझेंगे। पढ़े लिखे लोगों से माजरत चाहता हूं। 3 हिजरी में ये जंग हुई। सुने आप, हम भागते हैं आजमाइशों से, हम भागते हैं। हुजूर ने फरमाया कि मेरी जो तादाद आशिकों की है, इनमें से ये दाएं तरफ हो, इनमें से इतने लोग बाएं तरफ हो, ये मिडिल में रहिएगा, वस्त में रहिएगा, ये कल्ब है और ये मैमना है, और इसमें से इतने लोग जख्मियों को पानी पिलाएंगे, इतने लोग लाशें उठाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि तुम इस तरीके से अपनी तरतीब रखो। और ये छोटी सी पहाड़ी है, इसे जबले रूमा कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, इस पहाड़ी पर अब्दुल्ला इब्न जबीर 50 लोगों को लेके तुम चले जाओ, जब तक मेरा नया ऑर्डर ना आ जाए उतरना नहीं। बहुत गौर से सुनना, बहुत बहुत एहसान आपका। फरमाया कि तुम इस पहाड़ी पर चले जाओ और ये 30% लोग दाएं तरफ चले जाएं मैमना की तरफ, 30% लोग कल्ब की तरफ चले जाएं और मैसरा की तरफ चले जाएं, बकिया लोग सामने रहें। इनमें से कुछ बाबा, मेरे खेमे के सामने मेरा चौकीदार कौन बनेगा? अल्लाह अकबर। मेरा चौकीदार कौन बनेगा? एक पतले दुबले सहाबी थे, बहुत कमजोर थे। उनका नाम था हजरत जियाद। क्या नाम था? बच्चे बोले, बच्चे बोले। बुजुर्गों से मुझे कोई मतलब नहीं, इनकी दुआएं बहुत है मेरे लिए, हमें आपसे मतलब है। क्या नाम था? हजरत जियाद नाम था। बिल्कुल पतले दुबले थे। मेरे आका के सामने तकरीबन 700 लोग थे, वो पट से खड़े हो गए जनाब जियाद, और फरमाया, हुजूर आपने फरमाया कि मेरे खेमे के सामने मेरा चौकीदार कौन बनेगा? मैं हूं ना? अल्लाह अल्लाह। बोले मैं खड़ा हूंगा। हुजूर ने उनकी सेहत देखी तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया, जियाद तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। जियाद बैठ गए। फिर फरमाया हुजूर ने कि तुम जख्मियों को पानी पिलाना, ये टीम रहेगी, ये रजस के शेर पढ़ेगी, इनकलाबी शेर, ये नारे तकबीर बुलंद करेंगे, ये तीर तलवार उठा के देंगे, ये दाएं तरफ, ये बाएं तरफ, और मेरे खेमे के सामने मेरा पहरेदार कौन बनेगा? अगर दिल कहे तो बोलना, फिर वही जियाद खड़े हो गए। हाय हाय। फिर वही जियाद खड़े हो गए। जब खड़े हुए ना, आका करीम ने उनको देखा और मुस्कुरा के फरमाया, जियाद बैठ जाओ। जब जियाद बैठ गए तो किसी ने कहा, जियाद पट से खड़े हो जाते हो, अपनी सेहत देख रहे हो? तुम हो इस लायक की बॉडी गार्ड बनो हुजूर के? तो जियाद रो के बोले, मुझे क्यों देख रहे हो, हुजूर को भी तो देख लो। मुझे क्यों देखते हो? जिसके दरवाजे पे मैं रहूंगा उस नबी को देख लो, मुझे क्यों देखते हो? हुँ? तो खामोश हो गए। तीसरी मरतबा फिर हुजूर ने कहा, जंग का अलम जो है ना, झंडा, वो तुम्हारे हाथ में होगा। अब्दुल्ला इब्न जबीर, उतरना नहीं इस पहाड़ी पर से, उठो तैयारी करो, इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम बीच में रहो, तुम कुमक, बाद में फौज सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगी। अच्छा आए मेरे गुलामों, अब ये बताओ कि मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा? कोई मना करे तब भी बोलना, खुदा की कसम, तुरंत खड़े हो गए जनाब जियाद। फिर वही जियाद खड़े हो गए, फिर वही जियाद खड़े हो गए। हुजूर ने बुलाया, बोले जियाद यहाँ आओ। वो करीब आए, बहुत पतले दुबले साहब थे, करीब आए। मेरे आका फरमाते हैं, जियाद तुम समझ रहे हो तुम्हें कहाँ खड़ा होना है? बोले जी हुजूर, दहलीज मुस्तफा पे खड़ा होना है। बोले मेरी बात पर इतनी जल्दी तुम खड़े हो जाते हो? तो मालूम क्या कहा हुजूर? डर इस बात का है कि कहीं मुझसे पहले कोई और ना खड़ा हो जाए। अल्लाह अल्लाह। सरकार आप मुझ पर करम कर दें। तो किसी ने कहा यहाँ जान भी जा सकती है, तो रोके बोले चुप रहिए,
جان ملی ہی اسی لیے ہے کہ حضور کے نام پہ قربان کر دی جائے. جان ہے عشق مصطفیٰ. میرے امام نے کہا روز فضو کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ اور نازے دوا اٹھائے کیوں. اللہ. وہ میرے آقا فرماتے ہیں حضور مفتی اعظم تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. میرے آقا فرماتے ہیں زیاد کب تک رہو گے؟ سنو صاحبو، مسجد کو نظر آتش کرنے کی نوبت آئے تب بھی ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. جب نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلتے ہیں تو پھر نماز بچانے کے لیے کیا نکلیں گے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ سننا غور سے. جناب زیاد سے حضور نے کہا زیاد یہاں کب تک کھڑے رہو گے؟ تو جناب زیاد نے کیا کہا؟ حضور جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے دہلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا. لڑائی شروع ہو گئی. کبھی یوٹیوب میں بدر کی لڑائی کی کہانیاں سننا موقع ملے تو، اور دعا کرو سب کو حاضری کا شرف مل جائے. میں ابھی تقریباً 1.5 مہینے تھا بغداد شریف میں، مدینہ شریف میں تھا. میں عید کی نماز سے ایک دن پہلے واپس آیا. مدینہ شریف میں روزانہ قریب قریب سید الشہداء میں جاتا تھا، احد شریف میں مجھے، اور پھر فجر کے بعد آتا تھا. جہاں کی بات میں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اب اپنے بھائیوں کو بتاؤں کہ تمہارے بزرگوں کی قربانیاں کتنی ہیں، تمہارے بزرگوں کی اسلاف کی اس میں قد و کاوش کتنی شامل ہے، جد و جہد کتنی شامل ہے. ہم بھول بیٹھے ہیں. تھوڑی سی دقت ہوئی تو ہم سوچتے ہیں کیا ہم ہی نئے مسلمان ہیں؟ نہ نہ نہ، اس سے پہلے بھی دقتیں آئی ہیں، ہم ایسا نہ بولیں. وہ دقتیں کیا؟ لڑائی شروع ہوئی نا، معلوم ہے بڑی افراتفری مچی، اوپر نیچے نشیب اور فراز. کبھی لڑائی اوپر جاتی کبھی نیچے. آنن فانن جنگ مسلمان جیت گئے، لیکن پھر ایک سستی اور تساہلی کی بنیاد پر پانسا پلٹ گیا. جناب خالد بن ولید اور جناب ابو سفیان کے دوبارہ اٹیک سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا. اس اٹیک میں 70 حضور کے غلام شہید ہوئے تھے. 7 کی بات نہیں کرتا، 17 کی بات نہیں کرتا. ایک ہی مبارک شہر کی 70 عورتیں بیوہ ہو گئی، 70 بچوں کا باپ دنیا سے چلا گیا. حضور کی 70 غلاموں کی کمائی چلی گئی. 70 لوگ کتنے؟ جناب زیاد جو کھڑے تھے حضور کے خیمے کے سامنے ان پر 72 زخم آئے تھے. سننا توجہ سے، جناب زیاد پر 72 زخم آئے تھے. سر پھٹ گیا تلواروں سے، دشمنوں کے اتنے حملے تھے. زمین پر گرے تو ایک نعرہ لگایا یا محمد یا محمد یا رسول اللہ بچا لیجیے. اتنا کہا اور بے ہوش ہو گئے. جب جناب زیاد بے ہوش ہو گئے تو ہوش میں لانے والی ٹیم آ گئی کہ ان کو اٹھا کے لے جائیں، پانی کی چھیٹی دوا کریں. جیسے ان کو ٹانگ کر کے لوگ لے کے جا رہے تھے. راستے میں جناب زیاد کی آنکھیں کھل گئی. کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا تمہیں علاج کے لیے کیمپس میں لے کے جا رہے ہیں. رو کے بولے مجھے وہیں سے واپس لے چلو جہاں سے لے کے آئے ہو. کہا کیوں؟ کہا میں نے آمینہ کے لال سے وعدہ کر رکھا ہے جب تک زندہ رہوں گا آپ کی دہلیز نہیں چھوڑوں گا. آپ مجھے لے چلو حضور کی بارگاہ میں، ورنہ میں وعدہ شکن کہلاؤں گا، وعدہ سے مکرنے والا کہلاؤں گا، میں بے وفا کہلاؤں. مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو. لوگ لے کے آئے جناب زیاد کو. جب لے کے آئے نا تو بڑی مشکلوں میں ڈھال ان کے ہاتھ میں دے دی، تلوار ان کے ہاتھ میں دے دی. وہ لوہے کا چھڑ تھا اسی کے سہارے کھڑا کر دیا. کچھ اور حضور کے غلام آگے سیفٹی کے لیے اس خیمے کے سامنے. جناب زیاد وار نہیں کرتے تھے، اب دونوں تلوار اور ڈھال سے وار کو روکتے تھے، اتنی طاقت نہیں تھی. دیکھتے دیکھتے تقریباً 92 یا 93 زخم آ گئے سر پہ. پورا بدن لہو لہان، سر کئی جگہ سے زخمی ہو گیا تھا، چہرے پر تلواروں کے نشانات تھے. 92 زخم کے بعد جناب زیاد نے پھر وہی نعرہ لگایا یا رسول اللہ بچا لیجیے، یا محمدہ یا محمدہ کہہ کے زمین پر گرے. اللہ کے رسول اندر خیمے کے اندر سجدے میں تھے، اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے. جیسے جناب زیاد کی آواز پہنچی اللہ کے رسول باہر آئے. حضور نے دیکھا تو جنگ شباب پر تھی، میرے عاشقوں کو شہید کیا جا رہا تھا. حضور زمین پر بیٹھ گئے اور زیاد تڑپ رہے تھے. اللہ کے رسول نے جناب زیاد کے سر کو اٹھایا اور اپنی مبارک ران پہ رکھ لیا. آئے ہائے حضور کی کرم نوازی، حضور کی مشفقانہ ذہنیت نور دیکھیں. اللہ کے رسول نے جناب زیاد کے سر کو اٹھایا اور اپنے مبارک ران پہ رکھ لیا. حضور نے جب ران پہ رکھا نا تو زیاد کہتے ہیں مجھے ٹھنڈک سے احساس ہو گیا کہ حضور کہیں آس پاس ہے. آئے
खुशबू से मैंने महसूस कर लिया। मैंने आंखें खोली तो ये सब जख्मी इतनी ज्यादा थे तलवारों के, ये खून की वजह से आंखें, मेरी पलकें रुकती नहीं थी। मैंने आंखें खोली तो सामने चेहरे मुस्तफा था। सामने चेहरे मुस्तफा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा मेरे सामने था। जनाब ज़ियाद कहते हैं, मैं टिकटिकी बांध के हुजूर को देखना चाहता था। मेरी पलकें खून आलूद थी, भरी हुई थी, इसलिए बार बार मेरी पलकें बंद हो रही थी। हुजूर को एहसास हुआ कि जनाब ज़ियाद को तकलीफ बहुत है, तो हुजूर ने अपनी उंगलियां जनाब ज़ियाद की आंखों पर रख दी कि ये मुझे बार बार न देखें, तलवारों के जख्म की वजह